خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ویئرز، ہم شکر گزاری سے بھرے ہیں اور گڈ شیپرڈ کے پروگرام مسیحی گھرانے کو لے کے ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے کپل کے ساتھ اور نئی گواہیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی گھرانہ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے اور ہم ہر ویک آپ کے ساتھ مسیحی گھرانے کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں۔ سو آج ہمارے درمیان مسیحی گھرانے کے جو مہمان ہیں خدا خادم پاسٹر فیاض اور ان کی اہلیہ ہے، ہم آپ کو پاسٹر جی اس مسیحی گھرانہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اور میری درخواست ہے خدا خادم پاسٹر فیاض صاحب سے کہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کی پاک حضوری میں دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اس پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے خادم کے لیے خداوند جلالی خدا، تیری خادمہ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس مسیحی گھرانہ کے پروگرام کے لیے خداوند جلالی خدا، جتنی دیر ہم تیری حضوری میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، خدا پاک رو تیری مدد چاہتے ہیں، اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع نام کو ملے۔ ہم گھٹے تو بڑھتا جا، یسوع کے نام میں آمین آمین۔ جی ویور، ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے تلاوت سنیں گے، اور آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے، اور خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے: اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے سنے سمجھنے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، مسیحی گھرانہ پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مسیحی گھرانہ پروگرام جو ہے یہ اس بات کے لیے ارینج کیا گیا ہے کہ آپ مسیحی گھرانے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اس بات کو جان سکیں کہ کیوں گھرانے جو ہیں ان کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیوں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ واقعی عملی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، تو یقیناً آپ کا گھرانہ جو ہے وہ بابرکت ہوگا اور آپ خدا سے برکت بھی ریسیو کریں گے۔ ویئرز، گڈ شیپرڈ کے اس پروگرام مسیحی گھرانے کو آخر تک دیکھیے گا، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے جانیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھرانوں کو بابرکت بنا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جلال عزت و بزرگی مل سکتی ہے۔ آمین۔ مسیحی گھرانے کے پروگرام کے وسیلہ سے، اور جیسا کہ ہم نے ابھی کلام مقدس میں سے بھی یہ سنا کہ خدا کا بندہ یشوع یہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ سو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہم ان کی زبانی ان کا تعارف سنیں گے۔ جی پاسٹر جی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا نام بتائیں۔ میرا نام پاسٹر فیاض مسیح، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں E9 اسلام آباد سے۔ میں پاسٹر ذکی صاحب کا شکر گزار ہوں، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج مجھے مسیحی گھرانہ میں دعوت دی کہ یہاں پر ہم آ کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور بہت ساری روحانی باتیں کر سکیں، جس میں
میرا گھرانہ اور آپ کا گھرانہ بھی ترقی پائے. تھینک یو جی. جی سسٹر جی، اسی طرح سے آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، اور اسی طرح سے آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. جی، میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. پاسٹر شکیلا فیاض فرام اینا ان اسلام آباد چرچ، KOG چرچ، اور اس کے علاوہ میں ایک وومن منسٹری بھی رن کر رہی ہوں، اور جس کا نام ہے یونائٹڈ وومن کونسل آف پاکستان. اور میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر ذکی صاحب کا، اور مسز پاسٹر ذکی صاحب کی، اور آپ سب کی پوری ٹیم کی، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن، اور خصوصاً بشپ پالو صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، جن کے وسیلہ سے یہ ہمیں ایک بلیسڈ اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی منادی کر سکیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. اور میری دعا ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک جائے. اور یہ جو ٹیم ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر روز خدا کا کلام سنتی ہے، تو ان کے وسیلہ سے خداوند ان کو بڑھائے اور بڑی ترقی دے. اور جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میرے کتنے بچے ہیں، تو میرے 3 بچے ہیں، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی، اس برکت کے لیے بھی. تھینک یو. خداوند کی شکر گزاری ہے. کلام مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے. تو پاسٹر جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ خدا ہمیں اولاد جیسی نعمت جو ہے وہ دیتا ہے. سو پاسٹر جی میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. پاسٹر جی میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 96 میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور 2 مہینے بعد میں نے بپتسمہ لیا. پاسٹر نعمت صاحب راول پنڈی کے اندر بزرگ خادم تھے، میرے استاد، آج وہ خداوند میں سو گئے ہیں. اس بات کے لیے بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اس وقت سے لے کر میں خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے میری بڑی مدد اور رہنمائی کی. خدا نے مجھے اچھا ساتھی دیا، میں دعا کرتا تھا، اور خدا نے میری بڑی مدد اور رہنمائی کی. میری زندگی جو تھی پاسٹر صاحب، وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ میں سٹیج کے اوپر کام کرنے والا بندہ تھا. میں سٹیج ڈرامے کرنے والا تھا. مانت چند جیسے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر مجھے ایک مسیحی رائٹر تھا، میرا دوست تھا، اس نے مجھے دعوت دی. اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے چرچ کے اندر آ کر، ایک پروگرام ہے، ڈرامہ ہے، وہاں پر آپ نے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں وہاں کام نہیں کروں گا. سو وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں پہ آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ اس لیے کام کرتے ہیں، تو آپ خدا کے گھر میں آئیں، اس کی ہیکل میں آئیں، اور وہاں پر آ کر ایک مسیحی پروگرام کریں، آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور وہاں پر جب میں گیا تو وہاں پر میں نے سٹیج پر مجھے کام ملا، میں نے کیا، اور وہاں سے میں نے جو ہے نمبر 1 ایوارڈ جو ہے وہ جیت لیا. 2 کریکٹر، ایک لڑکی تھی، ڈاکو کا رول تھا پاسٹر صاحب اس کا، اور میرا جھوٹے فقیر کا رول تھا. اور وہاں سے جو ہے نا میں نے اپنا جو ہے نا وہ بڑا اچھا جو ہے نا وہ اپنا انعام حاصل کیا اپنے کردار سے ایکٹ کر کے. تو وہاں سے اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ اس زندگی کو، گندی زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑیں اور مسیح کا کام کرنا شروع کریں. اور وہ بات میرے دل کو چھو گئی. جب مسیح کا ذکر ہوا، یسوع کا نام لیا اس نے، تو یسوع کا نام لینے سے پاسٹر صاحب بدروحیں بھی بھاگتی ہیں، کانپتی ہے. اور اس وقت میرے اندر کچھ چیز، جب یسوع کہا، یسوع ایک نام ایسا ہے کہ بلیسنگ جاری ہو جاتی ہے، برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک
عجیب سی بات ہونے لگی میرے بدن کے اندر کہ کوئی چیز، کوئی آگ سی لگ گئی، کچھ عجیب سا ہونے لگا. تو میں نے قبول کی اس کی بات کو. پھر میں نے آہستہ آہستہ اس زندگی کو چھوڑ دیا، سٹیج ڈرامے چھوڑ دیے میں نے. پھر میں نے خداوند کا کام شروع کر دیا. چرچ کے اندر مجھے دعوت دی گئی وہاں پر. پھر مجھے پاسٹر نعمت صاحب کے چرچ میں لے گئے. وہاں پر میں کانگو بجانا شروع کی. میں ساز بھی بجا لیتا ہوں. پھر میں نے وہاں پر آہستہ آہستہ خداوند کو جاننا شروع کیا. جب میں نے خداوند یسوع مسیح کا جب نام سنا اس بندے سے، اس رائٹر سے، تو اسی کی تعریف پاسٹر صاحب کرنے لگے کہ ایک ایسا نام ہے جو سمندروں کو پھاڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ. پھر پاسٹر نعمت صاحب بڑے بزرگ خادم، پھر وہ یسوع کی اور معجزات اور خوبصورت باتیں سنانے لگے. تو میں بڑے غور سے سننے لگا. تو میں نے وہاں پر توبہ کی، اقرار کی اپنے گناہوں کا، معافی مانگی، کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بلند کیا خدا کے حضور، اپنے یسوع کے حضور، جس کا ذکر اس چرچ کے اندر کیا جا رہا تھا، جس کے نام سے مجھے بلایا گیا. تو اس دن سے میں خداوند کے ساتھ ہوں. بپتسمہ لیا، پھر خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. اور میرا گھرانہ بھی، اور میرے بچے بھی، اور میری مسز بھی، ہم سب اسی یسوع کا آج سے جو 22 سال پہلے ذکر ہوا میرے ساتھ، اسی کی ہم پرستش کریں. ہاللیلویہ. جی ویورز، آپ لوگوں نے سنا کہ کس طریقے سے خداوند کے خادم نے اپنی زندگی کا واقعہ بتایا، کہ کس طریقے سے ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوئی. وہ سٹیج ڈرامے کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے خدا ان کو اپنے قریب لے کے آیا. ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، بڑی زبردست اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو شمعون ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ کس طریقے سے جو کہ مچھلیاں پکڑنے والا تھا وہ کہ آدمیوں کو پکڑنے والا بن جاتا ہے. جی پاسٹر صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں جب پاسٹر جی اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے تو میں اس بات کو پاسٹر جی سوچ رہا تھا کہ خداوند یسوع کا نام جو ہے وہ کتنی قدرت والا ہے. آمین. ہے نا؟ اور میرے ذہن میں وہ گیت آ رہا تھا کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور یہ سچ بات ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر خدا نے ہمیں اور کوئی نام بھی نہیں بخشا. آمین. ایک ہی نام ہے، اور وہ نام خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا. آمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر یسوع نام ہوگا تو یقیناً وہ گھرانے جو ہے وہ بابرکت ٹھہریں گے. آمین. تو پاسٹر جی بڑی زبردست آپ نے اپنی گواہی جو ہے وہ شیئر کی کہ کس طرح سے آپ ٹی وی پر ایکٹ کرنے والے، اور پھر آپ جب یسوع کا نام آپ نے سنا اور وہ یسوع نام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ سرایت کر گیا، اور آج آپ اس یسوع کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال دے رہے ہیں. تو پاسٹر جی میرا یہاں پر ایک یہ سوال ہے کہ آپ نے کب اپنی پراپر جو ہے وہ خدمت جو ہے اس کو شروع کیا؟ پاسٹر صاحب، میں نے پراپر سیکھ کر، جب میں نے خدا کے کلام کو چرچ کے اندر جایا کرتا تھا، اس وقت سیمنری کا اتنا وہ زیادہ رجحان نہیں تھا. جی، کہ ہم کسی کالج کے اندر جائیں، لاہور میں جائیں، جیسا کہ آج جو ہے لوگ جا رہے ہیں خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. سو یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے استاد سے سیکھتا تھا، اس کے ساتھ جایا کرتا تھا. وہ جہاں جہاں جاتے تھے مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ خدا نے مجھے کئی برکتوں سے کچھ عرصے کے بعد بھر دیا تھا. پھر وہ مجھے بلیس کرتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، مجھے تیار کرتے تھے، مجھے سکھاتے تھے کہ میٹنگ کیسے چلانی ہے، لفظ کیسے ادا کرنے ہیں، یسوع کا لفظ کیسے ادا کرنا ہے، یہ بڑا پاورفل لفظ ہے. پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ خدا کو، میں نے کہا جی خداوند، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، کہتے جیسے نام یہ پاورفل آ رہے ویسے بولو. اس طریقے سے مجھے وہ سکھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جیسے وہ بولتے تھے وہی
انداز، وہی اسٹائل. مجھے نہیں پتہ، لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ پاسٹر نعمت کی طرح جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں اور آپ کا انداز اسٹائل ویسا ہے. تو بہت جلد بیپتسمے کے بعد پاسٹر جی میں نے خدا کے کام کو شروع کیا. بجانے سے میں نے شروع کیا تھا، کانگو بجاتا تھا، ڈھولک بجاتا تھا. پھر جب انہوں نے مجھے مخصوص کیا اسٹیج پر کام کرنے کے لیے، سامنے کہ آپ سامنے مذبح پر آئیں، لیٹ کریں، تو اس وقت جو ہے خدا نے مجھے جو ہے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. کوئی زیادہ وقت نہیں پاسٹر صاحب، زیادہ سے زیادہ کوئی 3-4 ماہ کے بعد خدا نے مجھے بہت جلد اٹھایا. خدا نے اپنے رحم کی نظر اسی وقت کر دی جب میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، گندی دنیا کو، برے لوگوں کو، بری باتیں کرنے والے لوگوں کو چھوڑ دیا. اسی وقت ہی خدا نے مجھے جو ہے نا اس وقت ہی مجھے استعمال کرنا جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے میں خداوند میں بڑھتا چلا گیا. پھر بہت سارے چرچز کے اندر جب میں بولتا تھا، کلام کرتا تھا، کلام پھر آگے بڑھ کے کافی عرصے کے بعد میں خدا کے کلام کو بیان کرنے لگا. پھر خدا نے مجھے گانے کی بھی برکت دی. میں یسوع کے لہو پر زیادہ جو ہے گایا کرتا تھا، اس کے خون کا ذکر جگہ جگہ کرتا تھا. اتنی اسٹڈی نہیں تھی، اتنا وہ کلام کو پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن میرے استاد نے مجھے یسوع کے خون کے بارے میں سکھایا کہ اس کا خون جو ہے آج بھی زندہ ہے. بس یہی باتیں، اور دوسری بات انہوں نے سکھائی کہ وہی یسوع بہت جلد آنے والا ہے. یہی باتیں لے کر میں لوگوں کو بتاتا رہا، اور خدا نے بڑی کثرت کے ساتھ E9 چرچ کے اندر، اس علاقہ کے اندر 2014 میں خدا نے مجھے بہت زیادہ استعمال کیا. پھر راولپنڈی سے ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے تھے. وہاں پر بہت سارے گھرانے جو ہیں، جیسا کہ مسیحی گھرانہ پروگرام چل رہا ہے، بہت خوبصورت پروگرام پاسٹر صاحب. اور میں نے خداوند نے اتنی بلیسنگ، اتنی برکت مجھے دی کہ میں پورے گھرانے جو ہیں وہ یسوع کے نام سے، اس کے فضل سے جیتے. ایسے آمین، ہاللویا، تھینک یو. ایسے لوگ جو خدا سے دور تھے، نشہ کرنے والے، شراب پینے والے لوگ، ایسی روحوں کو میں نے بچایا خداوند کے فضل. یس، آمین آمین. اور میں سمجھتا ہوں پاسٹر جی، یہ جیسے کلام مقدس کے اندر پولوس نے اس دروگا کو کہا کہ تو یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے، جب وہ اپنے لوگوں کو چنتا ہے تو پھر ان سے وہ کام لینا جو ہے وہ جانتا بھی ہے. جی، مجھے پاسٹر صاحب کی گواہی سن کر بائبل میں ایک ورس یاد آ رہی ہے، اور میں وہ کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو پھر ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں. آمین. تو ابھی میں سسٹر جی کی طرف آتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ سسٹر جی بھی بتائیں کہ انہوں نے کب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. جی سسٹر جی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ 2004 میں 2004 میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. میں نے یہ سنا تھا، میں کیتھلک مشن سے تعلق رکھتی تھی، میرے پیرنٹس ابھی بھی وہیں جاتے ہیں. تو ایسا ہے کہ شادی کے بعد میں مطلب ان کی جو لائف تھی، روٹین کی لائف، میں ان سے مطمئن نہیں تھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ کنونشنس میں جاتے اور بہت لیٹ آتے تھے. ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب یہ ایک روحانی زندگی گزارنے والے انسان، خدا کے خادم. اور میری لائف جو تھی نا، ایک ہاسٹل لائف میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی کیسی لائف ہو سکتی ہے. وہ فیشنیبل، خدا سے دور، اور اس طرح کی زندگی تھی میری. تو شادی کے بعد جب میں ان کے گھر آئی تو باقی سب تو مجھے اپنی طرح کے ہی لگے، لیکن ان میں کافی فرق تھا. تو میں نے کہا کہ میں مطلب ان سے بہت زیادہ ان سے میں جھگڑا بھی ہو جاتا تھا کہ یہ آپ کا کون سا چرچ ہے، آپ رات کو چلتا رہتا ہے، آپ شام سارا دن ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، شام میں آپ کنونشن میں جاتے ہیں، رات کو 2 بجے آپ آتے ہیں، تو یہ آپ کا کون سا چرچ ہے، مجھے بھی بتائیں. کیونکہ میں تو جس چرچ جاتی ہوں 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے،
تو بس اس کے بعد پھر ان کو میں نے دیکھا یہ رات کو جب میں سو جایا کرتی تھی نا، میں اکثر میری آنکھ کھلتی تھی تو یہ میرے سر پہ ان کا ہاتھ اور یہ دعا کر رہے ہوتے تھے. میں ان کا ہاتھ بھی چٹک دیتی تھی کہ مجھے نہیں ضرورت آپ کی اس طرح کی دعاؤں کی، ہمارے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیسی آپ یہ مت کیا کریں میرے لیے. مطلب میری لائف ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی سسٹر. تو اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور وہاں پر ہمارے ایریا کے اندر راولپنڈی میں ڈوگ چودھری میں ایک چرچ تھا. تو میرا جو بیٹا جو ابھی خداوند کے فضل سے ورشپر ہے، دائم فیاض اس کا نام ہے، 19 ایئرس کا ہے وہ. تو وہ ایک دفعہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی تو میں دعا کے لیے لے کر گئی اس کو وہاں پاسٹر صاحب کے گھر. تو عبادت کا وقت نہیں تھا، انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے رونا بند کر دیا، اسے کوئی ایشو تھا. میں مطلب اس طرح سے خدا کو جانتی نہیں تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا میرے پیرنٹس، میں نے اپنے باپ کو بہت بہت دیر تک راتوں میں دعائیں کرتے سنا، اور مجھے پتا تھا دعا کرتے ہیں خدا سے خدا جواب دیتے ہیں. تو میرا بیٹا صحیح ہو گیا، میں نے ان کے چرچ جانا شروع کر دیا، تو مجھے برکت ملنا شروع ہو گئی وہاں سے. تو ایک سنڈے، ابھی میں اتنا نہیں انڈرسٹینڈ کرتی تھی خدا کے کلام کو، تو میں نے کیا کیا کہ ایک سنڈے آیا تو پاسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ کون کون نیکسٹ ویک ہم جا رہے ہیں تو بپتسمہ لینا چاہیں گے نا. میں نے چرچ میں ادھر ادھر دیکھا، کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. مجھے پاسٹر صاحب پہ ترس آیا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. مجھے سمجھ نہیں تھی، میں نے کہا یہ شرمندہ نہ ہو، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو ایسے ہی بغیر سمجھ کے جب میں نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے مجھے آگے بلا لیا. تو آپ تیار ہیں؟ آپ کو آج کے کلام کی سمجھ آئی ہے؟ تو شکر کرتا ہوں خدا کا، خدا نے ایک جان مجھے میرے وسیلہ سے بچائی ہے. تو مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ آنا شروع ہو گئے سامنے نا، تو کافی زیادہ جو تھے، اب سب ہی آنا شروع ہو گئے، تو آگے جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی. تو اس طرح سے میں نے بپتسمہ لیا. تو نیکسٹ ویک ہم گئے، ہم نے بپتسمہ لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے انہی کے چرچ جانا شروع کر دی. پھر مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی نا، پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. تو آہستہ آہستہ اس طرح پھر جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں تو یہاں پی جی اے چرچ پاکستان گاسپل اسمبلی پاسٹر طارق صاحب کے ساتھ ہم نے بہت عرصہ کام کیا، اور یہاں پر خدا نے اس اسلام آباد کو میرے لیے بلیسڈ ٹھہرایا. میری زندگی میں بہت بڑی گواہی آئی تھی جو آپ وقت دیں گے تو میں ضرور شیئر کروں گی ان شارٹ. تو اس طرح سے خداوند کو میں نے قبول کیا اپنے ہسبینڈ کی دعاؤں کے وسیلہ سے، اور ان کے ساتھ شاید میری شادی ہونی تھی تو میں نے خداوند میں آنا تھا. اور آج جو میری اپنی فیملی ہے، اس سارے خاندان میں صرف ایک میں ہوں جو خداوند کے کلام کو بیان کرتی ہوں اور خدا کے نام کو جلال دیتی ہوں. آمین. آمین. جی ویئرز، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے دعاؤں کے وسیلے سے آپ کا خاندان جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. یقیناً اگر آج بھی آپ بھی اپنے گھرانوں کے لیے دعا کریں تو میرا یقین ہے، ایمان ہے خداوند پر کہ آپ کا گھرانہ بھی آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے تبدیل ہو سکتا ہے. بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، تو ہم ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بہت زبردست گفتگو ہو رہی تھی. میں نے بھی برکت پائی ہے, یقیناً پاسٹر ذکیل نے بھی برکت پائی ہے, اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں نے بھی پاسٹر جی اور ان کی مسز کی گواہیوں سے برکت پائی ہے. ابھی ایک ورس میں پڑھنا چاہوں گی. لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. یہ بچوں کی, لڑکوں کی تربیت کے حوالے سے ہے. جی پاسٹر صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ گھرانے کی بات ہے, خاندان کی بات ہے, اور اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاندان جو ہیں وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پیرنٹس جو ہے وہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ضرور کریں. تو پاسٹر جی, میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج بہت ساری ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے روی کا شکار ہے, ماں باپ کے نافرمان ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟ بچوں کا ہے یا ان کے پیرنٹس کا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال پاسٹر جی آپ نے کیا ہے کہ ہمیں یہ ہر گھر کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آخری وقت چل رہا ہے پاسٹر صاحب, جی اور آخری وقت کے اندر ایسا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. لیکن راست باز آدمی جو ہے اس کی اولاد کے بارے میں خدا نے نہیں کہا کہ وہ نافرمان ہو جائے گی. ترقی کرنے والا بندہ جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. ناراست آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ناراستی کرتا چلا جائے گا, اور راست باز جو ہے وہ راست باز ہی ہوتا چلا جائے گا. گھروں کے اندر آج جو اولاد نافرمانی کی بات جو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے, یہ حقیقت ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس میں ایک بات جو زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جیسے ہم پاسٹر حضرات زیادہ خداوند کو ٹائم دیتے ہیں, خداوند کے کاموں کو ٹائم دیتے ہیں. صبح ہم نکلتے ہیں, بائبل مقدس کو اٹھایا, اور شام کو ہم رات کے اندھیروں میں اپنے گھر کے اندر آتے ہیں, اور بچے اکثر سوئے ہوئے ہم پاتے ہیں, ان کو وقت نہیں دیتے ہم. اس بات کو ہم نے اس طریقے سے پاسٹر صاحب لینا ہے کہ ہم نے جیسا سسٹر جی نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ آیت جو ہے پڑھی ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بزرگ بھی ہو جائے. لڑکا جوانی میں ہم نے ماں باپ جو ہوتا ہے اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ خدمت کرتا ہے یا پرستش کرتا ہے, خدا کے ساتھ چلتا ہے. آپ رسولوں کو دیکھیں, آپ نبیوں کو دیکھیں, آپ ان کی زندگی کی طرف دیکھیں. ان کی بھی اولاد تھی, خدا نے ان کو بھی بیٹے اور بیٹیاں دی, اور وہ ان کی تربیت کرتے تھے. کوئی نبی بن گیا, کوئی رسول بن گیا, کوئی خدا کی پرستش کرنے والا بن گیا. آج کا جو باپ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جیسے ابراہام, اسحاق اور یعقوب کی زندگی کو دیکھے, انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے ان کی پرورش کی کلام مقدس کے مطابق. اور ضروری یہ ہے کہ آج کا باپ, سب سے پہلے ضروری یہ بات ہے کہ آج کا جو باپ ہے, گھرانے کا جو سربراہ ہے, اس کو خداوند کے ساتھ چلنا بے حد ضروری ہے. اگر وہ خداوند کے ساتھ پوست نہیں باپ, تو اس کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. پھر وہ بدی کے اندر جائے گی, پھر وہ کوئی شراب پینے والا نکل آئے گا, کوئی گالیاں بکنے والا نکل آئے گا. اگر باپ اور ماں خدا کے ساتھ پوست ہیں
تو اولاد جو ہے خدا نے کہا ہے کہ راست باز کی اولاد زمین پر زوراور ہوگی، دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ راست باز کے ساتھ وعدے ہیں، صادق کے ساتھ وعدے ہیں۔ خدا نے صادق کو، باپ کو دیندار سمجھ کر خدمت دی ہے، ایماندار سمجھ کے خدمت دی ہے، تو پھر اسے اولاد دیتا ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے اور کلام مقدس کے مطابق ان کی تربیت کرے۔ جی ویورز، خداوند کے خادم سے ہم نے سنا کہ اگر باپ ایماندار ہوگا تو ہی اولاد جو ہے وہ ایماندار ہوگی۔ ہم لوگوں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں بچے اس کی کاپی کرتے ہیں۔ تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر باپ جو ہے وہ چرچ میں جائے گا، کلام کو پڑھے گا، تو ڈیفینیٹلی اولاد بھی جو ہے وہ اپنے باپ کی کاپی کرے گی۔ تو اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک ماں ہونے کے ناطے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ جی سسٹر، تھینک یو سو مچ، بڑا خوبصورت آپ نے کویشچن کیا ہے۔ ایکچولی جس یونائٹڈ وومن کونسل کو میں رن کر رہی ہوں، اس کے اندر ہم ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور جو بیٹیاں خدمت چھوڑ چکی ہیں، جو شادی کے بعد جو ہیں وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق ڈسکنیکٹ کر لیتی ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کے ساتھ منسلک ہوں۔ اسپیشلی ان کے لیے یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، بیکاز بچوں کا موسٹلی جو وقت ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے، وہ باپ کے ساتھ بھی گزرتا ہے، باپ کے ساتھ بھی فرینک ہوتے ہیں، لیکن ماں جو ہوتی ہے نا بچے کو سکھانے والی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جو پیرنٹس روحانی اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل ہوتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں، جو میں نے جس طریقے سے اپنے بچوں کو سکھایا وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے بچے اس کو پک کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ خدا کے کلام کو مذبح پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ جھوٹ مت بولیں، اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے، جو عملی لائف ہے، اپنے بچوں کے سامنے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو وہ بچے کبھی بھی آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وہ فوراً آپ کو کہہ دیں گے کہ پاپا یا ماما آپ نے ایسے کہا اور ابھی آپ ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو لائف ایسی گزاریں۔ اگر آپ دعا گو ہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کس طور پہ دعا کرتی ہے صبح اٹھ کے، میرا باپ کس طور سے دعا کرتا ہے، میرا باپ چرچ میں بھی ویسا ہی ہے، میری ماں چرچ میں بھی ویسی ہے، میری ماں گھر میں بھی ایسی ہے، اور ہمیں موسٹلی اپنے بچوں کے ساتھ لونگ طریقے سے رہنا چاہیے۔ جتنا آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن میں نے جس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اور کر رہی ہوں خدا کے کلام کے مطابق، اور جو میں سکھاتی ہوں بہنوں کو، وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کے کلچر سے بچائیں۔ مثال کے طور پر میں کلیئر یہ آپ کو بتاؤں گی، ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمارے بچے بہت سارے ایمانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اسکولس میں دیکھیں تو ان کو اسلامیات کا ایمان ملتا ہے، اگر وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ہمارے ڈریسز اور ہماری اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے بچے ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ خدا کے کلام کو اس طریقے سے اپنے بچوں کے مائنڈ کو بنائیں کہ وہ خدا کے کلام سے نہ دائیں نہ بائیں مڑ سکیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، یہ سب کچھ نہیں چلتا ہے۔ جی سسٹر جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ایز اے مدر ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنے بچوں کی کس طور سے تربیت کرنی چاہیے، تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے کلام مقدس میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ تموتیس کی جو ماں تھی یونیکے، وہ یہودی تھی اور اس کا باپ جو تھا وہ یونانی تھا۔ اب اس کی ماں جو ہے وہ اس بات میں پریشان تھی کہ یونانی لوگ جو ہے وہ تو 19 دیوتاؤں کے پجاری ہیں، تو میں ایک یہودی ہوں، زندہ خدا پر ایمان رکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا عظیم خدا کا ورشپر بنے، وہ خدا کے نام کی گواہی دے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی جو نانی تھی لوئس، اس نے بھی اپنی بیٹی کی ہیلپ کی، اور ماں کی دعاؤں کے وسیلہ سے
اور نانی کی ہیلپ کی بدولت انہوں نے اپنے بیٹے کو پالوس رسول کے حوالہ کر دیا، اور پالوس رسول جو تھے وہ تیموتھیوس کے استاد بنے۔ اب جب کہ آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو یہودی ہے، جانتی ہے، خدا کے کلام کو جانتی ہے، لیکن اس نے جیسے تیموتھیوس نام کا مطلب ہے تھیو خدا، اور موتیس عزت کرنے والا، اب اس نے تیموتھیوس کے نام کے مطابق اپنے بیٹے کو یہوہ پاک خدا کی عزت کرنے والا بنا دیا۔ وہ کس طور پہ؟ کہ اس قدر اپنے خدا کی تعریف اور تمجید اور تعلیم اور خدا کے کلام کو اس کے مائنڈ میں ڈالا، خود بھی اس کی اس طریقے سے تربیت کی، اس کی نانی نے بھی اس کو اتنی سٹرگل کی کہ انہیں ہر وقت خداوند کی باتیں سکھاتے تھے اور خدا کے کلام کی باتیں سکھاتے تھے، دعا کرنا سکھاتے تھے، ورشپ کرنا سکھاتے تھے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو روحانی استاد کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ اس کی تربیت جو ہے وہ روحانی طریقے سے ہو۔ تو اس طور سے اس نے اتنی اپنے خداوند کی تعریف کی، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا، اپنے بیٹے کے بچپن ہی سے اس کی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ آج کلام مقدس میں تیموتھیوس کا ذکر ہے اور وہ یہوہ پاک خدا کا ورشپر ہے۔ کس کی دعاؤں کی بدولت، کس کی سٹرگل کی بدولت؟ ایک ماں کی محنت اور اس کی دعاؤں کی بدولت کہ اس نے کس طریقے سے اپنے بچے کو ایک یونانی ایمان سے بچایا، پھر اس نے دنیا کے ایمان سے بچایا۔ اب وہ جو تھا وہ مختلف ایمانوں کا شکار تھا، وہ ایک مسیحی ایمان اپناتا جو اس کا استاد پالوس رسول تھا، یا وہ یونانی ایمان اپناتا جو اس کے باپ کا تھا، یا وہ اپنی ماں کا ایمان اپناتا جو یہودی ایمان تھا۔ لیکن اس کی ماں نے اس کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق اس طریقے سے کی کہ اس نے مسیحی ایمان کو چنا۔ آمین، ہاللویا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور جس طور سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ میرا بیٹا جب 5 سال کا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے خداوند سے دعائیں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میری شادی کے 3 سال بعد مطلب میری اولاد نہیں ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ایک شادی شدہ جوڑے کے ساتھ یہ ایشو تو کیا بڑا ہوتا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا۔ تو میں نے اپنے باپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا دعا کرتے دیکھا ہے، اور وہ راتوں کو دعا کرتے تھے۔ میں نے بھی اس طور سے وہ بات آج بھی خدا کا شکر ہے میری لائف میں ہے، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اور اس دعا کے وسیلے سے میں نے خدا سے بہت دفعہ میں نے اپنے خدا کو روبرو دیکھا، اور آمین۔ تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دی کہ خدا یہ تیرا ورشپر ہو۔ اب ایک ماں کی میں رسپانسبلٹی بتا رہی ہوں آپ کو جی کہ وہ کس طور سے اپنے ان ڈیز میں دعا کرے، خدا کے کلام کی اسٹڈی کرے، ستائش کرے۔ تو اس بات پہ ایمان رکھی، کیونکہ جو تھی عبرانی مائیں جو تھیں وہ ایسا ہی کیا کرتی تھیں، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں۔ تو اس طور سے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے کہ آپ روٹین میں خدا کا کلام ان کو سکھائیں، بچپن سے ان کی تربیت کرنا شروع کریں۔ موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، سمجھانے کی یہی عمر ہے، تربیت کی یہی عمر ہے۔ تو اس طور سے میں ایک ماں ہونے کے ناطے سے جیسے میں ان کو مطلب ہم ان پہ دھیان بھی رکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کا وہ کس طور سے استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز جو آج ٹیکنالوجی کا دور ہمیں دیکھنا چاہیے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ پھر آپ کو اپنے بچوں کی اسٹڈیز دیکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا ڈیولپ کرتے ہیں یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت ساری ایسے فنکشن، ایسی رسومات ہیں جن سے میں نے اپنے بچوں کو روکا ہے، ہم نہیں لے کے جاتے ہیں، ہم خود اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی اس ایج میں ہے، لرننگ ایج میں، کچھ ایسی چیزیں ہم ان کو ایسے ماحول سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں نہ لے کر آئے۔ تو خدا ان کا شکر ہے، کیونکہ ہم موسٹلی ہمارے جو چلتا ہے ہم ہر جگہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے چلتے ہیں، چاہے وہ کیسا پروگرام کیوں نہ ہو۔ ہم نے اپنے بہت سارے ریلیٹیوز کو ناراض کیا ہے۔ آج بھی ہمیں کوئی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہماری فیملی میں کوئی فنکشن تھا تو اس طور سے ہمارا کوئی ایشو تھا، ہم نہیں آ سکتے تھے، تو ہم سے جو تھے نا ہمارے ریلیٹیوز تھوڑا ناراض ہو گئے کہ آپ موسٹلی خود آتے ہیں
اور بچوں کو نہیں لے کر آتے، اور جاتے ہیں ہم جو ہمارے بہت قریبی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہم نہیں لے کے جاتے کہ ہمارے بچے ایسے ماحول کو، ان ان چیزوں کی کو تربیت میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی فرق نہ پڑے. جی اور میں سمجھتا ہوں سسٹر جی کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اور میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، جیسے مقدس پولس رسول جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو اس کے 6 باب کے اندر وہ یہ بات کہتا ہے، اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی یہ خاص ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. جیسے ابھی ہم پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ دیکھو اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے. میراث ہے. ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ ہمیں یہ میراث دے دیتا ہے، یہ گفٹ دے دیتا ہے، لیکن ہم اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، میں ایک بات ساتھ میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمیں ہمارا کوئی عزیز کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کو کتنے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی صفائی بھی کرتے ہیں کہ کہیں اس کے اوپر ڈسٹ نہ پڑ جائے. تو ویورز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ اولاد جو خدا کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ کے طور پر ملی ہے، آج ہمیں ان کی بھی پرورش اچھے طور پر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اپنے راستوں کو ابھی ہی سے درست کریں گے. بے شک بے شک. سو آج میرے عزیزو آپ نے سنا کہ کس طرح سے خدا کے لوگوں نے اپنی گواہی کے وسیلہ سے، پھر اپنی فیملی لائف کے وسیلہ سے ہمیں یہ بتایا کہ وہ اپنے گھرانے کی کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں. اور زبردست بات جو اگزامپل تھی وہ خدا کے بندہ تیموتھیوس کی ماں اور اس کی نانی کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے بھی مسیحی گھرانے ہوں تو پھر ہمیں تیموتھیوس کی ماں کی طرح، نانی کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے تاکہ ہمارے بچے مسیح میں بڑھیں، مسیح میں ترقی کریں. تو یقیناً بڑا اچھا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. سو پاسٹر جی تھینک یو آپ کے آنے کے لیے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے بلکہ ہمارے ویور جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی باتوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ برکت پائی ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ لوگوں کی خدمت کو اور زیادہ بڑھائے اور آپ اور زیادہ گھرانوں کو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیت سکیں. جی بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ جو گواہیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں، اور یقیناً ہم دونوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہیں. تو آئیں ایک دفعہ سے پھر ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہیں، اور جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے ہم مل کر دعا کریں گے کہ یہ گھرانے جو ہیں وہ مسیح میں اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں. تو پاسٹر ذکیل اس دعا کو لیڈ کریں گے اور باقی ہم سب ان کے ساتھ متفق ہوں گے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری میں جھکائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو گھرانے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی حضوری میں ہم دعا مانگتے ہیں. آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے شکر گزار ہیں آج اس وقت کے لیے کہ خدا آپ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم مسیحی گھرانہ پروگرام کے وسیلہ سے آپ کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں، جان سکیں، آپ کے خادم اور آپ کی خادمہ کے گواہیوں کے وسیلہ سے برکت پا سکیں، اور یہ جان سکیں کہ مسیحی گھرانے بننے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خود بھی خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی بھی اور اپنے بچوں کی روشیں جو ہیں ان کو خدا کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو نے آج ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم تیرے کلام کو تیرے خادموں کے وسیلہ سے سیکھ سکیں. جتنے گھرانے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ہم تیرے خادمین مل کر ان گھرانوں کے لیے نجات کی دعا مانگتے ہیں، ان گھرانوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، ان گھرانوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ گھرانے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے بابرکت گھرانے بن جائیں اور ایک مثالی خاندان مسیحی گھرانے بن جائیں تاکہ دوسرے گھرانے ان کو دیکھ کر
खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद इसी तरह से हम आपकी पाक हज़ूरी में गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए आपकी बरकत को चाहते हैं, आपके खादम बिशप पालूस मसीह के लिए आपकी ब्लेसिंग को चाहते हैं, खुदावंद इस सारी टीम के लिए आपकी बरकत को चाहते हैं। हम मसीही घराना प्रोग्राम के लिए आपकी बरकत को चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद हमेशा तू हमारे बदनों में इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। जी व्यूअर, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है और मेरा ईमान है कि ये खुदा के कलाम की बातें आपकी ज़िंदगियों के लिए, आपके घरानों के लिए निजात का बायस बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कपल के साथ। आप देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न।